السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 30. اب وہ اور بابا کمرے میں اکیلے تھے. وہ چند لمحوں تک یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھا ان کو دیکھتا رہا. ڈیڈ؟ خاموش کمرے میں اس کی گمبھیر آواز گونجی. میں نے آپ کو بہت مس کیا ڈیڈ. ہاتھ بڑھا کر ان کے پہلے سے زیادہ کمزور ہاتھوں کو اس نے اپنے ہاتھ کے درمیان لے کر ہلکے سے دبایا. میں نے آپ کو بہت مس کیا ڈیڈ. اتنا کہ ہر لمحے آپ کی اور ممی کی یاد میرے ساتھ رہی. ہر لمحہ میرا دل آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے دعا گو رہا. مجھے لگتا تھا میرے پہ بچپن میں دھیان نہ دے کر آپ نے اور ممی نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. لیکن ڈیڈ، مجھے آپ سے اور ممی سے الگ ہونے کے بعد احساس ہوا کہ میں آپ سے کبھی الگ ہو ہی نہیں سکا تھا. آپ کے چھوٹے چھوٹے جوکس اور ممی کی کیئر مجھے کبھی آپ لوگوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی. مجھے لگتا تھا مجھے آپ سے یا ممی سے بالکل محبت نہیں ہے، لیکن آپ سے دور جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ دونوں سے کبھی میں ناراض ہونا یا نفرت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کے ہاتھ کو بولنے کے ساتھ ساتھ وہ سہلا بھی رہا تھا. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ڈیڈ. میں آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ غمزدہ تھا. اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اپنی پیشانی اوپر رکھی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب حاج صاحب کے بے جان ہاتھوں میں جنبش ہوئی تھی. وہ چونک کر فوراً سیدھا ہوا. ڈیڈ؟ ان کے ہاتھوں کو ہلتا دیکھ کر وہ جوش میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. حاج صاحب نے آہستہ مگر بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور دھندلے منظر میں اپنے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا. وہ چہرہ انہوں نے کہیں دیکھا تھا. وہ اس چہرے کو پہچانتے تھے. وہ جھک کر ان سے بات کر رہا تھا. وہ اس آواز کو پہچانتے تھے. وہ دونوں جس وقت گھر واپس آئے، ابیہا واپس کشمالہ کی گود میں سو چکی تھی. کشمالہ نے کمرے میں آ کر اس کو بیڈ پہ لٹایا اور پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھتے اس نے کندھوں کو دباتے پاؤں بیڈ سے اوپر چڑھائے اور ٹانگوں پہ لحاف چڑھا لیے. اکراش نے کمرے میں آنے کی بجائے کچن کا رخ کیا تھا. بشریٰ نے مسکرا کر سر کے اشارے سے سلام کیا تو اکراش نے بھی سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیا اور پھر فریج کی طرف بڑھ گیا. بشریٰ اسے دیکھ کر اور وہ بھی اتنا بدل جانے پہ حیرت ہوئی تھی. اس کے انداز و اطوار تک بدل چکے تھے. بشریٰ آپا، آپ کوارٹر میں واپس چلے جائیں. ناشتہ میں اور فرحان بنا لیں گے. سرمئی ٹی شرٹ پہ ایپرن پہنتے اس نے کہا تو بشریٰ نے احترام سے پکارے جانے پہ کچھ جذبز ہوتے سر اس بات میں ہلایا اور کچن سے نکل گئی. فرحان نے بھی اندر آتے ایپرن پہن لیا تھا. اکراش انڈے پھینٹ رہا تھا. فرحان نے باس کو کام کرتے دیکھا تو خود بھی تیزی سے پین اٹھا کر چولہے پہ رکھا. کوئی خبر؟ انڈے پھینٹ کر اب وہ پین اسٹوو پہ رکھ کر اندر آئل ڈال رہا تھا. فرحان نے گہرا سانس لیا. سر، آپ کو یہاں سے شفٹ ہونا پڑے گا. آپ اور آپ کی فیملی سیف نہیں ہے. مختار عاصم کو آپ کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے. وہ کسی بھی وقت آپ کی فیملی پر حملہ کروا سکتا ہے. اور رہی بات آپ کے والد کے ایکسیڈنٹ کی، تو مجھے تشویش ہے کہ وہ بھی کروایا گیا ہے تاکہ آپ کو آپ کی پناہ گاہ سے نکالا جا سکے. بتاتے ہوئے اس نے اکراش کے تاثرات دیکھنا چاہے، مگر وہاں ہمیشہ کی سرد مزاجی تھی. وہ کچھ دیر پہلے والا نرم محبت کرنے والا شوہر، باپ اور بیٹا نہیں رہا تھا. وہ واپس سرد مزاج باس تھا جو کسی بھی لمحے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا. مینشن کی سیکیورٹی بڑھا دو. ممی اور ڈیڈ کے ساتھ گارڈز کو لگاؤ اور ڈیڈ کے کمرے کی خاصی نگرانی کرواؤ. ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی مکمل جانچ پڑتال کر کے میرے پاس رپورٹ لاؤ. وہ سنجیدہ تھا. وہ اب بلا وجہ غصہ کر کے اپنی قوت برداشت کو ضائع نہیں کرتا تھا. وہ اس قوت کو وقت پر سنبھال کر رکھتا تھا اور پھر اسی قوت کو استعمال کرتے اپنے دشمن پہ حملہ کرتا تھا. فرحان نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا. وہ جس وقت ناشتہ ٹیبل پہ لگا کر کمرے کی طرف بڑھا، کشمالہ سو چکی تھی اور اس کا ایک ہاتھ ابیہا کے پیٹ پہ تھا اور لحاف بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا. اس نے بڑھ کر اٹھایا اور پھر اس پہ اڑا دینا چاہا، مگر کشمالہ اس کی موجودگی کو نیند میں بھی محسوس کر چکی تھی. فوراً سیدھی ہو بیٹھی. مسکرا کر اس کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑا پریشانی سے دیکھ رہا تھا. وہ ابھی تک ایپرن میں تھا. کشمالہ کو ہنسی آئی. واؤ اکراش، آپ کوکنگ بھی کرتے ہیں.
اٹھ کر کھڑے ہوتے اس نے اس کے ایپرن کو بغور دیکھتے پوچھا تو اقراش نے بے اختیار بڑھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ وہ تھک چکی تھی مگر اس کی وجہ سے سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے پاؤں کے پاس سلیپرز رکھے تو کشمالہ نے گہری مسکراہٹ دباتے پاؤں سلیپرز میں اڑسے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری بیٹی نے ہماری ذرا سی بھی آواز سنی تو وہ گلا پھاڑ کر رونے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گی۔ اس کے تبصرے پہ وہ بھی پیچھے چلتا مسکرایا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا ایک دم سے یہ محسوس کر کے کہ اب اس کی بھی ایک چھوٹی سی فیملی ہے جس کی اس کو حفاظت کرنی ہے۔ اگلے دن صبح کی روشن کرنیں خوشگوار دن کا آغاز لیے اس کے کمرے کی کھڑکی پہ دستک دے رہی تھی۔ کشمالہ نے آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں اس چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی جس کو وہ ہر صبح دیکھنا چاہتی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے مایوس ہوتے تیزی سے بیڈ سے نکل کر پاؤں میں جوتا اڑسا اور شہد رنگ لمبے سیدھے بالوں کو بن میں لپیٹتے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو ملازمہ دودھ کا کپ رکھ کر جا چکی تھی۔ دوا کی وجہ سے وہ روز صبح دودھ پیتی تھی۔ چہرہ خشک کر کے اس نے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا کپ اٹھایا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں فون اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ اس کے فون پہ ہسپتال سے 6 میسیجز آ چکے تھے۔ ایک میں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ تھی، دوسرے میں نرس اس سے ہاتھ صاحب کی ٹیبلٹ کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کا ذکر کر رہی تھی اور کچھ میں اس کے کلیگز اس سے اقراش کے حوالے سے چند سوالات کر رہے تھے۔ اس نے تمام میسیجز کو دیکھا اور پھر نرس والا میسیج کھول کر جواب دیا اور پھر بیزاری سے فون واپس رکھ دیا۔ وہ بائیں ہاتھ سے دودھ کا کپ پکڑے ہوئے تھی۔ وہ زیادہ تر کام بائیں ہاتھ سے ہی کرتی تھی۔ فون پکڑنا اور کچھ دیر اسکرول کرنے کے علاوہ اس کا ہاتھ اور کوئی کام بہترین طریقے سے نہیں کرتا تھا۔ دودھ کا کپ ہاتھ سے رکھتے اس نے افسردگی سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بند کر کے اور کھول کے دیکھا اور ساتھ ہی سرد آہ بھری۔ انسان کو جینے کے لیے مقصد کی ضرورت بڑی شدت سے ہوتی ہے۔ اقراش سے اس کو محبت تھی۔ ابیحہ اس کے وجود کا حصہ تھی مگر نیورو سرجن بننا اس کا خواب تھا۔ اس نے زندگی کے 10 سال محض اس خواب میں گزار دیے تھے کہ وہ آگے پاکستان کی بہترین نیورو سرجن بنے گی۔ وہ لوگوں میں جب مشہور ہوگی تو وہ کسی چینل کو انٹرویو نہیں دے گی۔ وہ جو پیسہ کمائے گی اس کا بیشتر حصہ وہ چیریٹی میں دے گی۔ غرض یہ کہ اس نے اپنی زندگی کو محض ایک دائرے میں مقید کر کے یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلے گی۔ مگر جب اس کے سیدھے ہاتھ نے کام کرنے سے جواب دے دیا تو اس کی پوری ہستی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ وہ روئی تھی، بے تحاشا روئی تھی، اتنا کہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خوف آنے لگا تھا۔ سب اس کو صبر کرنے کا اور حوصلہ رکھنے کی تاکید کرتے رہے مگر کوئی اس سے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اس کے درد کو سمجھتا ہے۔ اس کے لیے حوصلہ کرنا مشکل ہے۔ ان لمحات میں اسے اقراش بہت یاد آیا تھا۔ وہی تو ایک تھا جو ہمیشہ سمجھ جاتا تھا، اس کو سمیٹ لیتا تھا مگر جب سمیٹنے والے ہاتھ نہ رہے تو وہ کیسے سنبھلتی؟ وہ بکھرتی چلی گئی، ٹوٹتی چلی گئی۔ کشمالہ نے گہرا سانس لے کے ہاتھ سے نظر ہٹا دی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ وہ زیادہ دیر تک تنہا نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ماضی کسی ازدحام کی طرح اس کو جکڑ لیتا تھا۔ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی، خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اقراش کو اس کے اس حصے کا علم ہو۔ وہ اس کو اپنے حوالے سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کم از کم تب تک نہیں جب تک کہ وہ اس کی طرف کی کہانی نہ سن لیتی۔ لاؤنج میں آ کر اس کی خاموشی لاؤنج کے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ نور بانو اور ابیحہ غائب تھی۔ اقراش اور اس کا سیکرٹری بھی موجود نہیں تھا۔ ممی بھی شاید ڈیڈ کے پاس ہسپتال میں تھی اور بشریٰ آپا کچن میں تھی جہاں سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کشمالہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم آپا، میز کے سامنے کی کرسی کھینچتے اس نے کہا تو اسٹوو پہ کچھ پکاتی بشریٰ آپا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، ساتھ ہی نرمی سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام بھابھی۔ وہ سب اسے بھابھی کہتے تھے۔ شاید اقراش کے جانے کے بعد ان سب نے اس کی یاد میں اسے کہنا شروع کر دیا تھا اور اقراش کے ریفرنس سے پکارا جانا اسے بھی اچھا لگتا تھا۔ کشمالہ نے اپنے ہاتھ کو جھولے میں دوپٹے کے نیچے کرتے سنجیدگی سے بشریٰ کو دیکھا جو واپس کام میں لگ چکی تھی۔ بشریٰ آپا، کھانے کو کچھ ملے گا؟ اس کی آواز میں افسردگی نمایاں تھی۔ اس نے سر ہلا کر فریج کی طرف رخ کیا۔ ابیحہ اور اقراش کہاں ہیں؟ ابیحہ رو تو نہیں رہی تھی؟ بانو بھی کہیں نہیں نظر آ رہی؟ سر ابیحہ کو لے کے باہر گئے ہیں، ان کے گارڈز ان کے ساتھ ہیں اور بانو کو میڈم نے اس کے گھر بھیجا ہے۔ اس کے والد بیمار ہیں، اس نے بتاتے ہوئے تیزی سے
अंडा फेंटना शुरू कर दिया था। कशमाला ने गहरा सांस लिया। अबिहा ने कुछ खाया है? और इकराश ने नाश्ता किया? 7 बज चुके थे। नहीं भाभी, सर कह रहे थे वो नाश्ता आपके साथ करेंगे। मैडम अपना और हाज साहब का नाश्ता लेके जा चुकी है। और अबिहा ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था। सर ने भी खिलाने की कोशिश की मगर वो रोने लगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रही थी जब उसे लाउंज में रोती अबिहा की आवाज़ सुनाई दी थी। कशमाला तेजी से कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी। इकराश अबिहा की पुश को सीने से लगाए और उसको बाजू पे बैठाए पसीने में तर सोफे पे बैठा था। और फरहान कुछ फासले पर ही खड़ा अपना टैब खोले खबरें पढ़ रहा था। कशमाला किचन से निकली तो वो नज़र झुकाकर बाहर निकल गया। कशमाला को देखकर अबिहा ने फौरन रोते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। कशमाला की अफसरदगी लम्हों में गायब हुई। उसने मुस्कुराकर अपनी 6 माह की गोल मटोल बेटी को उठाकर उसके गालों का बोसा लिया, जो माँ के हिसार में जाते ही चुप हो गई थी। आप लोग सुबह सुबह कहाँ गए थे? इकराज को देखते उसने पूछा था, जिसकी नज़र खबरनामे पे थी। सवाल पे उसे देखा। जॉग बताकर उसको मुस्कुराहट से नवाजा। मेरे ख्याल में अब जल्दी से फ्रेश हो जाए। बुशरा आपा नाश्ता बना रही है, जल्दी से नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और मेरी बेटी को भी। मुस्कुराकर उसके मुंह के करीब से अपने हाथ को दूर किया, जो आदत से मजबूर झुककर उसके हाथ में पहनी अंगूठी को मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। उसने हाथ उठाया तो अबिहा ने फौरन हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाए। उन्हें कशमाला ने रास्ते में ही एक हाथ से पकड़ लिया। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं आता हूँ, आज ऑफिस भी जाना है। टीवी बंद करते हुए मेज़ से फौरन उठ रहा था। कशमाला ने चौंक कर उसे देखा। डैड के ऑफिस? उसके लहजे में हल्का खौफ था। इकराश ने कशमाला की आंखों में देखा तो गहरा सांस लेकर रह गया। कमरे में चलकर बात करते हैं। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। कशमाला उलझते कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते ही इकराश ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। कशमाला ने अबिहा को बेड में बिठाते उसको देखा, जो उसके सामने खड़ा हो चुका था। सियाह टी शर्ट के आधे आस्तीनों में से उसके नम बाजू झलक रहे थे। पेशानी पे भी पसीने के कतरे थे। मैं डैड का बिजनेस और अपना बिजनेस मर्ज कर रहा हूँ। कहने के साथ ही उसने कशमाला को बगौर देखा, जो मजीद उलझन का शिकार थी। यकीनन वो उसके बिजनेस को नहीं जानती थी। कैसा बिजनेस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। मुख्तसरन वो उसको यही कह सकता था। उसने ताहिर साहब की बात का जवाब अभी तक नहीं दिया था। वो चाहता था फ़िलहाल कशमाला इस सब से दूर रहे, तब तक जब तक कि वो खुद अपनी तसल्ली ना कर ले। वो अपनी फैमिली को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। कशमाला ने बगौर उसको देखा। इकराश, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? और ये बिज़नेस आपने सेटअप कैसे किया था? मैं आपको मुश्किलात में नहीं देख सकती। उसके चेहरे पे वाज़ेह परेशानी थी। इकराश ने मुस्कुराते उसके सर को थपका और फिर कोई भी जवाब दिए बगैर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। वो उसकी 1.5 साल की गैर मौजूदगी को नहीं जानती थी, मगर ये ज़रूर समझती थी कि वो उससे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। उसके काम की नौयत तो उसके इर्द गिर्द के गार्ड्स और उसके वजूद पे मौजूद मुंदमिल ज़ख्मों को देख कर हो जाती थी। वो किन कामों में पड़ चुका था वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो बस उसके मुंह से अपने शक का इनकार चाहती थी। कशमाला ने गहरा सांस लेके अबिहा के करीब बैठते उसको देखा, जो मुंह में अब रिमोट उठाकर डाल रही थी। कशमाला को गुस्सा आया। उसने छीन कर रिमोट दीवार पे दे मारा। बहुत हुई बदतमीजी अबिहा। उसके लहजे में गुस्से और तरशपन को महसूस करते साथ ही अबिहा गला फाड़ कर रोने लगी। कशमाला अपना सर पकड़कर बैठ गई। हर वक्त रोना, हर वक्त बदतमीज़ी करना, उसके अलावा तुमने कुछ और भी सीखा है या नहीं? उसका मूड नहीं था कि वो उसको उठाकर चुप करवाती। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालात से गुजर रही थी, जिसका कुछ असर अबिहा पे हो रहा था, वो भी उसके वक्तन फ़वक्तन गुस्से की सूरत में। जिस वक्त इकराज बाहर निकला, अबिहा मुतवातिर रो रही थी और कशमाला उसकी जानिब पुश्त किए सर हाथों में गिराए बैठी थी। उसका सर फट रहा था। वो हर चीज़ उठाकर दूर फेंक देना चाहती थी। वो रोना चाहती थी। टूटे हाथ का दुख, शौहर का मशकूक बदलाव और उसके वापस जाने का खौफ उसको खुश नहीं होने दे रहा था। उसके दिमाग की एकदम से नसें फटने को थी। उसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा और फिर पूरी कुव्वत से दांत पीसते खुद को कुछ भी उल्टा सीधा करने से रोक रही थी। जब उसके करीब वो आकर रुका, वो उस वक्त खाकी जीन्स पे सियाह शर्ट पहने हुए था। उसके चंद इंच के सियाह बालों में पानी की चंद एक बूंदें थी। उसने ज़मीन पे 2 जानों बैठते उसकी बंद आंखों को देखा और फिर नरमी से कशमाला के हाथों से उसके बालों को निकालने की कोशिश की। उसके लम्स को महसूस करते साथ ही कशमाला ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
कुछ भी कहे बगैर वो बस रोती चली गई और इकराश कुछ भी कहे बगैर उसके सामने ज़मीन पे बैठा उसके हाथों को पकड़े नरमी से सहलाने लगा। पीछे अबिहा बेड पे लेटी अलग रो रही थी। इट्स ओके कशमाला, सब ठीक हो जाएगा, उसने नरमी से कहा तो कशमाला ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मुझे नहीं लगता है, सब कुछ और ख़राब होगा, सब चला जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे मेरी ज़िंदगी खा जाएगी। वो फट पड़ी थी। इकराश की सिंह आंखों में एकदम से उदासी भर गई थी। वो ज़मीन से उठकर उसके बराबर बैठ गया और फिर उसके गिर्द बाजू लपेट कर उसकी पुश्त सहलाने लगा। मैं कुछ ख़राब नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूँगा। उसके लहजे में अफसरदगी के साथ अब की बार यकीन भी था। कशमाला ने सर नफ़ी में हिलाते अलग होकर उसे देखा। आप वादे हमेशा झूठे करते हैं, आप हमेशा मुझे इंतज़ार करवाते हैं, बहुत इंतज़ार करवाते हैं। आप तब कहाँ होते हैं जब मुझे आपकी ज़रूरत होती है। मुझे अब लफ्ज़ी यकीन नहीं चाहिए इकराश, अमली यकीन चाहिए। इकराश ने उसके गालों पे बहते आंसुओं को अंगूठे से साफ करते सरस बात में हिलाया। मैं अब नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। उसके खौफ को समझता था वो। आप नहीं जानते मैंने किस कदर तकलीफ़ में गुजारा है वक्त। मैं हर रात रोती रही हूँ इकराश, और अब मैं आपके अल्फाज पे यकीन खो चुकी हूँ। मुझे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं आप फिर से मुझे छोड़कर दोबारा ना चले जाए, या वो। इकराश ने फ़ौरन उसके मुंह पे हाथ रखकर उसको बोलने से रोका। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता और ना मैं किसी को करने दूंगा। और रही बात मेरे जाने की, तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जानती हो ना, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कशमाला ने रोते हुए उसे देखा। आप सच कह रहे हैं? इकराश ने सरस बात में हिलाया। फिर आप तब कहाँ थे जब मेरा सारा जिस्म मिट्टी का ढेर बन गया था? तब कहाँ थे इकराश जब हमने अपनी बेटी का नाम सोचना था? आपने तो उसको पहली बार देखा भी नहीं कि वो कैसी थी। आपने सब कुछ गलत कर दिया, सब कुछ गलत हो गया। कौन अपनी बेटी को 6 माह बाद देखता है इकराश? आपको तो उसका नाम तक नहीं मालूम था, उसके वजूद तक से आप नावाकिफ़ थे। 1.5 साल की कसाफत काई की तरह उसके दिल पे जमी थी, जो रफ्ता रफ्ता उतर रही थी। इकराश ने गहरा सांस लेकर उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। बोला तो लहजे में दुख था। मैं बस खुद साख्ता पाबंदियों का पाबंद हो गया था। मुड़कर देख ही ना सका कि मेरा कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन यकीन मानो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस शायद ऐसा होना लिखा था। उसके लहजे में भी बहुत कुछ खो देने का खौफ था। कशमाला ने रोते हुए सरस बात में हिलाया। आपने बहुत गलत किया इकराश। आप नहीं जानते आपकी खुद साख्ता पाबंदियों में मैं कितनी अजियत से गुजरी हूँ। आप जानते हैं, जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे हमारा पहला मरीज़ जान से गया तो मैं कितना रोई थी। मैं सारी रात आपके तकिए पे सर रख कर रोती रही, इस दुआ के साथ कि आप कहीं से वापस आ जाए और आकर मेरी पुश्त सहलाए और कहे कि एक डॉक्टर बस इतना ही कर सकता है कि वो कोशिश करें, या ये कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जिसको जाना हो वो ज़रूर जाता है। मैं ये अल्फाज इस लम्हे आपसे सुनना चाहती थी इकराश, मगर आप कहीं नहीं थे, आपकी आवाज़ कहीं नहीं थी। मेरी तो हाथ तक के जाने का आपको इल्म ना हो सका। उसके आखिरी जुमले पे इकराश चौंक कर वापस सीधा हुआ था। उसने कशमाला के हाथों को पकड़कर उसको देखा, जिसका चेहरा झुका हुआ था और आंसू मुतवातिर उसकी झोली में गिर रहे थे। कौन सा हाथ? क्या हुआ हाथ को? मुझे बताओ, क्या मसला है? 3 सवालों का एक साथ पूछा जाना ही उसकी परेशानी को जाहिर कर गया था। कशमाला ने आंसू रगड़े। मेरा सीधा हाथ काम नहीं करता इकराश। डॉक्टर्स कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है ना नहीं होगा। वो सर नफ़ी में हिलाती बहुत टूटी हुई लग रही थी। इकराश के दिल को किसी ने मुट्ठी में पकड़कर जैसे मसल डाला था। उसने आंखें बंद करके अंदर के दुख को नीचे करने की कोशिश की और फिर वापस कशमाला के सर को कंधे से लगा लिया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ना उसको जिसकी वजह से ये सब हुआ है। उसने अहद किया था वो अपनी बीवी के आंसुओं का बदला ज़रूर लेगा। हाज साहब घर वापस आए तो घर में मेहमानों का आना जाना एकदम से बढ़ गया था। कशमाला ने हस्पताल से कुछ रोज़ के लिए छुट्टी ले ली थी। उम्मे हानिया और वो सारा दिन मुलाजमीन के साथ मसरूफ़ रहती। आज भी हाज साहब से मिलने कुछ लोगों का आना था। कशमाला किचन में मुलाजमा के साथ मसरूफ़ थी। घड़ी पे वक्त देखते उसे वक्त की किल्लत के साथ ही अपने हुलिये का एहसास हुआ था। बुशरा आपा, आप प्लीज़ जल्दी से ये बाकी का काम कर दें, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। और नूरबानो से कहें अबिहा को कुछ खिला दे, और प्लीज़ उससे कहिएगा कि उसके कपड़े गंदे ना हों, बार बार लिबासें नहीं बदले जाते मुझसे।
کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کشمالہ نے لیمن اور اورنج کاٹن کا لباس وارڈروب سے نکالا اور پھر جب 10 منٹ بعد وہ نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ بال برش کر رہی تھی جب وہ دروازہ ڈھکیلتا اندر داخل ہوا۔ کشمالہ نے شیشے میں عکس دیکھا تو نرمی سے مسکرا کر اس کی طرف گھومی۔ دونوں کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سے چمک اٹھا تھا۔ شاید محبت ہے ہی ایسی چیز کہ یہ انسان کے اندر اور باہر کو چمکا دیتی ہے۔ آپ آ گئے؟ وہ جب آتا وہ اس سے ہمیشہ ہی یہ سوال کرتی تھی اور اس کا یہ سوال اس کو اچھا لگتا تھا کہ وہ بس دل کی رفتار کو سنبھالتا سر اس بات میں ہلا دیتا۔ پانی پئیں گے؟ مسکراتے اس نے بڑھ کر کندھوں سے پکڑ کر کوٹ اتارنا چاہا تھا جب اکراش نے فوراً اسے روکتے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کشمالہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ خیریت؟ آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے سوال پہ لمحے بھر کو سمٹ جانے والی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی۔ اس نے اس کے کالر کو درست کرتے نادیدہ گرد صاف کی۔ آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے آج کل؟ شاید آپ غور کرنا بھول گئے کہ میں روز اچھی لگتی ہوں۔ بولنے کے ساتھ اس نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا تو اکراش نے مسکرا کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میرے خیال میں ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئے، مہمان بس آنے والے ہوں گے۔ آفس سے آیا بھی وہ اسی لیے تھا کہ وہ ڈیڈ کے مہمانوں سے بھی مل لے اور لوگوں کو علم بھی ہو جائے کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ کشمالہ نے اس سے دور ہوتے اور وارڈروب کی طرف جاتے شلوار قمیض نکالی اور پھر اس کے طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی تو کچن سے نکلتے فرحان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، جس کے ماتھے پہ پٹی بندھی تھی اور سفید قمیض پہ خون کے دھبے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو فرحان نے جذبس ہوتے نظر جھکا لی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ میم، اکراش نے منع کیا تھا کہ وہ اسے نہ بتائے کہ راستے میں مختار عاصم نے ان پر حملہ کروایا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ نظر جھکاتے اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی مگر کشمالہ نے جواب دینے کی بجائے واپس کمرے کی طرف تیزی سے مڑ گئی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی اکراش قمیض اتارے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے زخمی بازو کا بینڈیج دیکھ رہا تھا جس کی سفید پٹی پہ سرخ خون کے دھبے تھے۔ کشمالہ کو دیکھ کر اس نے فوراً قمیض پہننی چاہی تھی مگر کشمالہ نے تیزی سے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ تو آپ اب بھی مجھ سے چیزیں چھپاتے ہیں؟ اس کے بازو کو دیکھتے اس نے نم آنکھوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا کشمالہ، معمولی سی چوٹ ہے۔ وہ اس کو مزید اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے جھٹکا دے کر بیڈ پہ بٹھایا اور پھر اس کے برابر بیٹھتے غصے میں اسے دیکھا۔ آپ مجھے کچھ بتائے نہ بتائے مجھے علم ہو جاتا ہے، آپ اس بات کو کب سمجھیں گے؟ آہستہ بولو، میں ابھی سمجھ جاؤں گا۔ اس نے جان بوجھ کر مذاق میں بات کو اڑانا چاہا جب کشمالہ نے زخم کو غصے میں دبایا۔ اکراش درد سے بلبلایا۔ کیا کر رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے چھوٹا سا زخم ہے۔ اکراش نے اس کی ناراض نظروں سے محفوظ ہوتے مسکرا کر اس کی ناک دبائی۔ تم اتنی غصے والی پہلے تو نہیں تھی، اتنی ظالم تم میرے جانے کے بعد ہو گئی ہو۔ جی ایسا ہی ہے، اور آپ کے جانے کے بعد میں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ آپ ہمیشہ سے باتیں گھمانے میں ماہر رہے ہیں۔ مجھے بیوقوف بنانا تو آپ کے لیے آسان ترین کام ہے۔ بڑبڑا کر اس نے پھر سے بازو کو بغور دیکھا۔ میں کیوں کچھ چھپاؤں گا، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے اور گولی بھی ایکسیڈنٹ سے لگتی ہے؟ سرد مزاجی سے اس نے ٹوک کر کہا تو فوراً خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ایک اچھی ڈاکٹر ہو۔ وہ پھر سے مذاق کرنے والا تھا، کشمالہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں یہ ساری کہانی سننے کی شدید خواہش رکھتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ اٹھی تھی کشمالہ میں اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ باہر کی طرف جاتی رک کر اسے ٹوکنا نہیں بھولی۔ اور اگر آپ نے انکار کیا تو میں فرحان سے پوچھوں گی اور وہ بھی اس کے گردن پہ پاؤں رکھ کر، اور وہ مجھے انکار کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ اور اکراش بس خاموشی سے اس کے اس رویے کو سوچتا ہی رہ گیا۔ اب آگے۔ ہوا میں نمی اور ہلکی ہلکی باغیچے سے آتی خوشبو اس کی تھکاوٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کشمالہ نے ہاتھ میں موجود بال سے ہاتھ کی ورزش کرتے سر سنگی بینچ سے ٹکایا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ اسکن اور اورنج شلوار قمیض میں بالوں کی پونی بنائے اور سفید اوور آل کو جھولی میں رکھے وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میشا نے اس کے بینچ کے قریب رکتے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ موجود تھکاوٹ کے باوجود واضح سکون اسے سخت زہر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے اس نے سرد آواز میں کہا تو کشمالہ نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی میشا کو دیکھا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے کوئی بھی جواب دیے بغیر چہرے کا رخ بدل لیا۔ میشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
ایک قاتل کو یہ رویہ جچتا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں وہ اپنے لیے نفرت کو محسوس کرتے زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے سرد نظروں سے میشا کو دیکھا۔ بغیر ثبوت کے مجھے قاتل کہنے پہ میں تم پہ کیس بھی کر سکتی ہوں۔ میشا ہنسی۔ میں گواہ ہوں کشمالہ اکراش، مجھے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں بھی تکلیف ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم سے ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ تمہیں کبھی اپنی زندگی کا اہم وقت ضائع ہونے پہ افسوس نہیں ہوا؟ کبھی ندامت میں تمہاری نیند نہیں اڑی؟ کبھی یہ احساس نہیں جاگا کہ اگر اس روز راہم مجھے اور اکراش کو مارنے نہ جاتا تو شاید آج زندہ ہوتا؟ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے اپنی انسانیت کو کھو دیا ہے، دل کی نرمی کو کھو دیا ہے؟ اس کے سوالوں پہ کشمالہ دیکھ سکتی تھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے سینے پہ لپیٹے بازو نیچے کیے اور پھر کشمالہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ تب کیا ہوگا جب اکراش تمہیں چھوڑ دے، جب اس کا دل تم سے بھر جائے گا۔ تم جانتی ہو نا وہ نفسیاتی ہے۔ کشمالہ کو اس کی آنکھوں میں پاگل پن نظر آیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور سر نفی میں ہلایا۔ افسوس، افسوس میشا کہ تم آج بھی اپنا نقصان دیکھنے کے بجائے میرے نقصان کی منتظر ہو۔ میری زندگی کا مقصد تمہیں تباہ ہوتے دیکھنا ہے مسز کشمالہ۔ تمہیں مجھ سے اور کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کشمالہ کے اوورول کی جیب میں پڑا فون میسج سے وائبریٹ کیا تو اس نے جیب سے فون نکال کر کھولا۔ اکراش کا میسج اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ مسنگ یو کے ساتھ بہت سارے سرخ دل اس کے سیر و خون بڑھا رہے تھے۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے اعتماد سے سامنے کھڑی میشا کو دیکھا۔ بولی تو لہجے میں سکون اور یقین تھا۔ جسے تم جنونی کہتی ہو وہ محبت ہے، اور 1.5 سالوں میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ محبت کا یقین ہم سامنے والے کی محبت کو دیکھ کر نہیں کرتے۔ محبت پہ یقین ہمیں ہماری خود کی محبت دلاتی ہے، اور مجھے اپنے شوہر اکراش بن ہاد سے محبت ہے، ویسی ہی محبت جیسی میرے شوہر اکراش کو مجھ سے ہے۔ اور محبت امر ہوتی ہے، ہماری بھی امر ہی رہے گی۔ میری ناکامی دیکھنے کے لیے تمہاری زندگی شاید کم پڑ جائے۔ آخر میں اس کو مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میشا بس خاموشی سے اس کی جاتی پشت کو دیکھتی رہی۔ باس، ہم پہ حملہ مختار عاصم نے کروایا تھا۔ سڑک پہ لگے کیمرے کی فوٹیجز مل چکی ہے۔ حملہ آور سیکرٹری کے بھائی کا ملازم ہے۔ اس نے ٹیبلٹ آن کرتے کچھ تصاویر اس کے سامنے کی تو اکراش نے سامنے پڑی فائل رکھتے ٹیبلٹ اٹھایا اور سوائپ کرنے لگا۔ باس، خبر آئی ہے کہ مختار عاصم اس بار آپ کو گرانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا ہے۔ قتل کیس میں وہ آپ کو عدالت نہیں لا سکا۔ وہ آپ کو اللیگل بزنس میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اور وہیں اکراش نے ٹیبلٹ رکھتے مسکرا کر پشت کرسی سے ٹکا لی۔ فرحان، تمہارے خیال میں جنگجو کی بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایک دم سے عجیب سے سوال پہ فرحان لمحے بھر کو جذبس ہوا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں جانتا باس۔ اکراش نے بغور اس کو دیکھا۔ اپنی طاقت کا برملا اظہار۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فرحان نے اکراش کی پشت کو دیکھا۔ جتنا آپ کا دشمن آپ کے بارے میں کم جانتا ہے اتنا جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں مختار عاصم اپنا ہر حربہ آزما لیں۔ اس کو تھکتا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ پھر میری باری آئے گی۔ کہنے کے ساتھ مڑ کر اس نے فرحان کو دیکھا تھا۔ فرحان نے گہرا سانس لیا۔ سر، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ خطرہ؟ ہنس کر سر جھٹکا۔ میرے لیے خطرہ جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی فرحان۔ اگر تم موت کو خطرہ کہہ رہے ہو تو میرے لیے محض انتقال ہے، ایک رستے سے دوسرے رستے پہ چلنا۔ میں موت جیسی چیزوں سے ڈرنا چھوڑ چکا ہوں۔ آسمان نارنگی کرنوں سے بھرا ہوا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور یقیناً کشمالہ کی واپس آنے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر کھڑکی کے سامنے سے ہٹا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹڈی سے نکل کر وہ راہداری میں آیا تھا جب لاؤنج میں روتی ابیہا کی آواز سن کر اس کے قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ محبت آج بھی اس کی کمزوری تھی۔ بہرحال وہ اپنی بیٹی کی آواز سن کر جہاں ہوتا بے چین ہو جاتا تھا۔ مصطفیٰ اپنی کلرنگ بک کھولے کلرز کر رہا تھا اور ابیہا اس کی بک پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جب اس کی طرف جاتی وہ بک اٹھا کر جگہ بدل لیتا اور ابیہا وہیں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے چیختی اور پھر سے رینگتی اس کی بک اچک لینے کی کوشش کرنے لگتی۔ مصطفیٰ کو صبح فرحان ابیہا کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔
مگر وہ بجائے اس کے کہ ابیہا سے کھیلتا، وہ کبھی ابیہا کو نظر انداز کرتے اپنی بک میں کلر کرنے لگتا، کبھی کارٹونز دیکھتا اور پھر بلاکس جوڑنے لگتا۔ نور بانو اور بشریٰ نے کئی بار اس کو ابیہا سے کھیلنے کا کہا، مگر وہ ہر بار میں نہیں کھیلوں گا کہہ کر اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ تھک ہار کر وہ دونوں اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ نور بانو ابیہا کے لیے کھانے کو کچھ لینے گئی تھی اور مصطفیٰ ابھی تک ٹیبل پر بک رکھے کلرز کر رہا تھا۔ ابیہا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی، اس کی بک اچک لینا چاہتی تھی۔ اکراش نے پیچھے سے جا کر اسے اٹھا لیا۔ کیا ہو رہا ہے پرنسس؟ اس کے گالے پہ بوسہ لیتے وہ صوفے کی طرف بڑھا، مگر اکراش کو دیکھتے ساتھ ہی ابیہا نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا اور رونا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ روک کر اس کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ میری پرنسس اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کیا چاہیے؟ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس نے مصطفیٰ کے تاثرات کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتے اپنی گلابی سی گڑیا کو چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ نور بانو نے اکراش کی آواز سنی تو تیزی سے باہر نکلی۔ اس نے بشریٰ سے اکراش کے ٹیمپر کا خاص طور پہ سنا تھا اور وہ اس سے کافی ڈرتی تھی۔ اب ابیہا کو روتا دیکھ کر وہ خاصی پریشان ہوئی تھی۔ سر ابیہا نے کچھ نہیں کھایا اور شاید بھابھی کو صبح سے دیکھا بھی نہیں۔ جائے ہماری پرنسس کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے، ڈیڈی خود کھلائیں گے۔ اس کو کندھے سے لگاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سامنے پڑی بک اٹھا کر اس نے ایڑیاں اٹھا کر بمشکل ابیہا کو تھمانی چاہی تھی۔ اکراش نے ابیہا کو مڑ کر صوفے پہ واپس بٹھایا اور پھر مصطفیٰ کو اس کے پاس بیٹھتے دیکھ کر ابیہا کے دوسری طرف بیٹھ گیا، جو واپس خاموش ہو چکی تھی اور اب اس کی کلرنگ بک کو نوچ رہی تھی۔ آپ کی بک پھاڑ دے گی ابیہا؟ کچھ دیر قبل کی بیزاری غائب تھی مصطفیٰ کے چہرے سے۔ اکراش نے بغور بچے کو دیکھتے کہا تو اس نے بے روائی سے شانے اچکا دیے۔ ایز اف آئی کیئر، اپنی صاف زبان میں کہے جملے پہ اکراش نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ روز میں 3 سال کا ہونے والا تھا، مگر وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ یو آر آئی مین، اکراش نے اس کا چھوٹا سا کندھا تھپکا تھا۔ مصطفیٰ نے سنجیدہ بھوری نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے ہاتھوں کو تھوڑی کے نیچے رکھتے اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو اکراش نے چونک کر اس چھوٹے بچے کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں غیر معمولی ذہانت سے چمکتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ اسے اس کا اعتماد اچھا لگا تھا۔ مصطفیٰ نے شانے اچکا دیے، جیسا کہا ہو کہ بس مجھے پتا ہے۔ کشمالہ نے اب کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ڈریسنگ کی طرف جاتے لوشن اٹھایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی۔ اکراش نے ٹانگیں سامنے میز پہ رکھے تھے۔ کشمالہ نے لوشن کی چند بوندیں ہتھیلی پہ ڈالی اور پھر اکراش کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں پہ لگایا، پھر اسی طرح دوسرا۔ وہ روز چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی اور اکراش کو اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ لوشن لگا کر اس نے کپ اس کے قریب کیا اور پھر خود صوفے پہ پاؤں چڑھاتے اپنے ہاتھوں پہ لگا کر مساج کرنے لگی۔ تم نے ریزائن کب تک دینے کا سوچا ہے؟ کپ اٹھا کر ہونٹوں کو لگاتے اس نے پوچھا تھا۔ کشمالہ نے گہرا سانس لیتے دیکھا۔ کل دے دوں گی، اکراش نے شانے اچکا دیے۔ میں نے تمہیں پہلے اسی لیے بتایا تھا کہ تم اپنی تھوڑی بہت پیکنگ کر لو اور اپنے کاموں کو بھی وقت پر ڈیل کر لو۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں صرف ڈیڈ اور ان کے ڈاکٹر کی وجہ سے کچھ دیر رکنا چاہتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے تو مزید رکنے کا جواز ختم ہو گیا ہے۔ اکراش نے بغور اس کو دیکھا۔ اس کی شہد رنگ پلکیں گالوں پہ سایہ کرتی اچھی لگ رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔